اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، حسب وعدہ ہم اپنے چینل پر اپنے پہلے وظیفے کی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے، اور وہ وظیفہ اس وقت آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام تر حمد و ثنا اسی پروردگار عالم کے لیے کہ جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا، ارض و سما کا خالق اور مالک، تمام پریشانیوں کا دور کرنے والا، تمام حاجتوں کا پورا کرنے والا، اور ہم جیسے گناہ گاروں کو بخش دینے والا غفور الرحیم۔ آغاز اسی کے کلام سے جس کے عظمت تکلم تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے۔ شکر ادا کرنے والے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ وہ رب عظیم کہ جس کا ہر عمل اس کے بندوں کے لیے احسان ہے۔ اس نے ہمیں تخلیق کیا، اس کا احسان۔ اس نے ہمارے بنا کہے ہمیں تمام اعضاء اور جواری کی درستگی کے ساتھ بنا دیا، اس کا احسان۔ جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں تو وہ اسے مستجاب کرتا ہے، اس کا احسان۔ جب ہمیں کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس سے باہر نکالتا ہے، اس کا احسان۔ جب بیمار ہوتے ہیں تو شفا عطا فرماتا ہے، اس کا احسان۔ اس کا ہر عمل اپنے بندوں کے لیے احسان ہے، لیکن اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم نبی کی امت میں تخلیق کیا کہ جو تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ ہمارے لیے ذات حضرت حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام تر درود و السلام ان کی ذات اقدس پر، میرے ماں باپ اور میری اولاد قربان میرے پیارے رسول پر۔ یہ وہ ہستی کہ جو ساری زندگی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، پوری رات کی عبادتیں کرتے تھے، اور اس کے بعد حبیب خدا سجدے میں سر رکھ کے یہی دعا کرتے تھے، پروردگار میری امت کو بخش دے۔ انہی کی وسیلے سے آج کے وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلام برحق میں 114 مرتبہ آیا۔ واحد سورہ توبہ ہے جس میں کلام برحق میں بسم اللہ سے آغاز نہیں کیا گیا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ سورہ توبہ کا آغاز بسم اللہ سے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کا تذکرہ ہے، رحمت کا تذکرہ ہے۔ سورہ توبہ کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ توبہ میں ڈائریکٹ براہ راست منافقین سے، دشمنان خدا سے جنگ کی بات ہوئی ہے۔ جب خدا کے قہر کا تذکرہ آ گیا ہے تو اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس سورہ کا آغاز نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں براہ راست جنگ کی بات کی گئی ہے، ان مقاموں کی بات کی گئی ہے جن پر جنگ کرنا واجب ہے۔ رحمت خداوندی کا تذکرہ قرآن بھی بار بار کرتا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں بھی بار بار دیکھتے ہیں۔ ہم سے کہا گیا کہ ہر چیز کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو، کیونکہ جس کام کا آغاز تم خدا کے نام سے کرتے ہو کام تکمیل بھی پاتا ہے اور بابرکت بھی ٹھہرتا ہے۔ متعدد روایات ہیں۔ اچھا، ہم یہ کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم روز پڑھتے ہیں۔ ہمیں کسی بھی چیز کے فیاض و برکوت اسی لیے حاصل نہیں ہوتی ہیں کہ ہم اس چیز کو پڑھتے تو ہیں مگر اس کی اہمیت کو سمجھے بغیر۔ بسم اللہ وہ ہے جو اسم اعظم ہے، بسم اللہ وہ ہے جس میں پروردگار نے رحمان اور رحیم ہونے کا بتایا ہے۔ سب سے پہلے تو ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں، مگر اس کا ایک خاص ورد ہے۔ نماز فجر کے بعد بسم اللہ کو 786 مرتبہ، یعنی 786 مرتبہ، اول و آخر 7 مرتبہ درود کے ساتھ 7 دن تک جس بھی مقصد کے لیے پڑھا جائے گا وہ مقصد مستجاب ہو جائے گا۔ اور بسم اللہ چونکہ ہم روزمرہ کی معمول میں پڑھنے کے عادی ہیں، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ جو اس کی اہمیت کا صحیح سے اندازہ نہیں کر پاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اندازہ کرتے ہوئے بھی سمجھ نہیں پاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے منہ سے تو کہہ دیا، دل سے عقیدہ نہیں رکھا۔
میں آج جب اپنا پہلا عمل بتا رہی ہوں تو آپ سے یہ کہوں گی کہ جب بھی کوئی عمل انجام دیں تو سب سے پہلے آپ عقیدے کو پختہ رکھیں اور یقین کو ایسا رکھیں کہ وہ یقین کامل ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب نے کسی بھی درس کے دوران یہ بات بتائی کہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے سارے کام آسان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ چاہیں تو بسم اللہ لکھ کر اپنے پاس رکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، اور اس کا تعویذ بنائیے، اور اس کے بعد آپ چاہیں تو آپ دریا بھی پار کر سکتے ہیں، کیونکہ بسم اللہ وہ ہے جس میں اسم اعظم ہے، تو آپ پانی پہ بھی چل سکتے ہیں۔ ایک شخص دیہاتی تھا، زیادہ علمیت نہیں رکھتا تھا، جب اس نے سنا تو اس نے کہا کہ یعنی بسم اللہ اتنا زیادہ بہترین جو ہے کلمہ ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں تو بھائی روز ایسے کام سے آتا ہوں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے، اور یہاں مجھے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ میرا کام جو ہے اس کے دوران مجھے دریا سے گزرنا ہے اور دریا کا سفر مشکل ہے، تو ایسا کرتا ہوں بسم اللہ کا تعویذ بنا لیتا ہوں، اس تعویذ کو اپنے ساتھ رکھ کر میں دریا پار کر جایا کروں گا تاکہ میرا کام آسانی سے ہو جائے۔ اس نے یقین رکھتے ہوئے خدا کی ذات پر اس کام کو شروع کیا اور واقعی میں پانی پر چلنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد اسے خیال آیا کہ جن مولوی صاحب نے مجھے یہ سب بتایا تھا ان کے پاس تو جا کر شکریہ ہی ادا نہیں کیا۔ ایک مرتبہ وہ مولانا صاحب کے پاس آیا اور کہا میرے گھر کھانے پر چلیے۔ آپ نے کہا خیریت کیا بات ہے؟ کہا بھائی آپ نے اس طریقے سے کہا تھا کہ بسم اللہ لکھنا، میں نے لکھی اور آپ نے کہا اس طرح تم دریا پر چل پاؤ گے، تو میں تو روز دریا کا سفر کر کے جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ حیران تھے کہ یہ شخص کیسے یہ بات کر رہا ہے۔ دریا کے کنارے پہنچے تو اس نے کہا چلیے مولانا صاحب میں بسم اللہ کہہ کے پیر رکھتا ہوں، آپ بھی چلیے۔ کہا کوئی کشتی نہیں ہے؟ کہا کشتی کی کیا ضرورت ہے، جب میں روز بسم اللہ پڑھ کر جاتا ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ چلیے۔ اب جب نوجوان بسم اللہ پڑھ کے چلنے لگا تو وہ تو پانی پہ چلنے لگا، مگر جب مولانا صاحب خود آگے بڑھے اور پیر اس پانی میں ڈالا تو وہ ڈوبنے لگے۔ تو گویا انہوں نے زبان سے تو کہہ دیا تھا کہ بسم اللہ ایسا اسم اعظم ہے، لیکن وہ یقین نہیں کر سکتے تھے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، معجزے ہمیشہ اس انسان کے لیے ہوتے ہیں جو یقین کامل رکھتا ہے، جو یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ ذات علی کل شیء قدیر ہے۔ ذرا اس یقین کے ساتھ آپ 786 مرتبہ نماز فجر کے بعد اول و آخر 7 مرتبہ درود کے بعد یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے دیکھیے، پروردگار عالم اس کے وسیلے سے آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور کرے گا۔ والسلام، بہت جلد انشاءاللہ اگلے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گی، اسی یقین کے ساتھ کہ پروردگار اپنے حبیب برحق کے صدقے سے ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب کرے اور پریشانیوں کو دور کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام، صدق اللہ العلی العظیم۔